السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ویڈیو تھراپسٹ۔ امید آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے محبت دل پہ دستک از خلیفہ صاحب طاہر، ایپیسوڈ 77۔ چیٹے اڑ کر اس کے کپڑوں تک آئے اور گلپاشی کر گئے۔ وہ موٹر سائیکل سوار کو کوس کر رہ گئی۔ شاپنگ بیگس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اس نے اپنی گرم شال کو ٹھیک سے اپنے اوپر لپیٹا۔ دور دور تک کسی ٹرانسپورٹ کا نشان نہیں تھا کہ وہ ہمت کر کے کسی رکشے میں ہی بیٹھ جاتی۔ اسی وقت ایک شخص تیز قدموں سے چلتا اسی شیڈ کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ اف، کس قدر سرد بارش ہے، وہ اپنے بالوں سے پانی کے قطرے جھٹکتا خود کلامی سے انداز میں بولا، جبکہ زوہا احتیاطاً اس سے پرے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تو اپنوں سے موڈ کے مطابق بات کرتی تھی، کسی اجنبی سے کیا سلوک برتتی۔ یہاں سے کوئی کنونس ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ پھر سے بولا۔ وہ شاید خامخواہ میں بولنے والا شخص لگتا تھا۔ اس نے زوہا کی طرف دیکھا تو سڑک پر منتظر نظروں سے کسی کنوینئنس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ شاید کافی دیر سے یہاں کھڑی ہیں، ایسے موسم میں شاپنگ کے لیے نکلنا پاگل پنی کہلاتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگس دیکھتے ہوئے تبصرہ کرنے لگا تو زوہا کے برداشت کے پیمانے لبریز ہونے لگا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تھوڑی دیر کے ساتھ کو انجوائے کر کے گزارا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ڈھٹائی کی انتہا تھی۔ زوہا نے اندر ہی اندر ڈرتے ہوئے بظاہر سخت لہجے میں جواب دیا، اگر آپ اپنی فضول گفتگو بند رکھیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ کہیں اور چلے جائیں، جسے انجوائے کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے۔ آپ کی آواز بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہے، یقین مانیے میں تو آپ کی آواز کا فین ہو گیا ہوں۔ زوہا کے تو گویا پیروں لگی سر پر جا بجھی۔ اس کے اندر کے گسیل لڑکی کی تم تراک سے سارا خوف کہیں دور جا سویا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ارے جانے من، موسم ہے، موقع ہے، دستور بھی، ایسے موقع میں تو ایسی ہی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ بظاہر شریف دکھائی دینے والا شخص یکلخت ہی شرافت کا لبادہ اتار کر وقت کا فائدہ اٹھانے لگا۔ اب موسم سے زیادہ زوہا کو وہ خراب شخص عذاب لگنے لگا تھا۔ اندر گھٹیا انداز گفتگو نے اس سے لرس کے رکھ دیا تھا۔ کاش موہت ہی ادھر آ نکلے۔ اس کے دل نے بہت شدت سے دعا کی۔ اس نے گھٹیا باتوں کا جواب دینے کے بجائے لرس سے قدم اٹھا دیے اور بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ چل پڑی۔ ارے تم تو ناراض ہی ہو گئی، اچھا لاؤ یہ سامان ہی اٹھا لوں، گھر تک تو چھوڑنے کا موقع دو، دیکھو اور کچھ نہیں تو دوستی ہی ہو سکتی ہے ہمارے درمیان۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ ہٹیں، اسے رونا آنے لگا۔ سردی میں بارش میں بھیگنا، اوپر سے یہ شخص، اسے صحیح معنوں میں خدا یاد آیا تھا۔ نہ جانے آنکھوں میں آنسو تھے یا بارش کا پانی۔ نظر دھندلا گئی تو پیر الٹا پڑ گیا، وہ گرنے کو تھی۔ اللہ! انداز محبوبیت سے اسے بڑھ کر سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ بے بسی سے اور خوف کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ طبیعت خراب تھی تو بھلا ڈاکٹر کو دکھا لیتی، ایسے موسم میں لاپرواہی کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ تائی جان نے اسے گھڑکا تو وہ بے دلی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ میں تو اس لڑکی سے بہت تنگ ہوں، کہا بھی تھا کہ آج موسم خراب ہے، رائمہ کے ہاں نہ جائے، مگر اس کے سر میں ایک بار جو سودا سما جائے پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ چچی جان برستی بندوں سے خائف ہو کر زوہا کے غائبانہ لے رہی تھی۔ کوئی نہیں، آ جاتی ہے، وہ کون سا اکیلی ہے، موہت لے گیا ہے، واپسی پر بھی اسی کے ساتھ آئے گی۔ تائی جان نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے اسے رائمہ کی طرف جانے کی اجازت دی تھی، ورنہ چچی جان نے تو اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ ویرا بھی یہی ہے؟ صبا کو خیال آیا تو چچی جان کے اٹھتے ہی تائی جان سے پوچھنے لگی۔ ہاں، تائی جان نے گہری سانس بھری۔ بیچاری کو طلاق ہی ہو گئی۔ صبا کو دھچکا لگا۔ اچھا؟ ہاں، چاہے اچھا تھا یا برا، سرکس آیا تھا، اپنی مرضی سے کھلا لینے کے باوجود اس نے اثر لیا ہے۔ وہ بتانے لگی۔ تو اب کیا ارادے ہیں اس کے؟ کہاں جائے گی وہ؟ اپنے گھر؟ صبا نے پوچھا۔ دراصل یہ ویرا کی پسند کی شادی تھی، اس لیے ساری فیملی نے اسے رابطہ توڑ دیا تھا۔ ابھی تک وہ اس سے ناراض ہے، تبھی تو وہ یہاں رہ رہی ہے، تائی جان نے بتایا تھا۔ صبا کو زوہا کی کہیں باتیں بتانے میں تذبذب ہوا۔ ابھی یہاں زوہا ہوتی تو چٹاک پٹاک سے سب کچھ کہہ ڈالتی۔ صبا انہیں عماد اور ادینہ کی بات بتانے لگی۔ ہاں، مریم نے ذکر تو کیا تھا، پریشان بھی تھی، جانے کیسی طبیعت کی لڑکی ہوگی۔ تائی جان نے کہا۔ ہاں، طبیعت تو عماد بھائی سے اس کی نہیں ملتی، بس دل کی بات ہے ساری، ورنہ تو یوں ہزاروں لڑکیاں مل جائیں۔ صبا کو افسوس ہوا۔ آج صبح میں نے پھر انس کو خواب میں دیکھا تھا۔ تائی جان افسردگی سے بولی تو صبا چونکی۔ وہی خوابوں کا سلسلہ؟ ہاں، آج بھی وہ نگین کی طرف سے پریشان دکھائی دیا، مجھے کہہ رہا تھا اس کا خیال رکھو، اس کے لیے پھول اور سفید دوپٹہ دیا اس نے مجھے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ نگین کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں، سارا دن کمرے میں
گوسی بھائی جان کی تصویر سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی رہتی ہے، وہاں سکون سے کیسے رہ سکتی ہے، یہاں رہتی تو بہل جاتی، انہوں نے کہا۔ یہی سوچ کر تو وہاں لے گئے تھے، یہاں تو چپے چپے پر بھائی جان کی یادیں تھیں، مگر اسے تو وہاں بھی ان کی یادیں بچا رکھی ہیں۔ وہ اس دھوکے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی جہاں بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تبھی تو میرے بچے کو وہاں پر چین نہیں، کیسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا اس نے نگین کو۔ اب وہ رونے لگی تو صبا کو بھی رونا آ گیا۔ کتنی ہی دیر اس سوگوار سے ماحول میں رہنے کے بعد تائی جان نے دوپٹے کے پلو سے چہرے کو پوچھا تھا۔ آج تو وہ اس کے لیے پھول اور سر ڈھانپنے کو دوپٹہ دے کر گیا ہے۔ ہاں تو صبا نہ سمجھی کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ کئی دنوں سے میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے صبا، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو وہ پوچھنے لگی، وہ کیا؟ ایسے ہی جب سے مریم کو پریشان دیکھا ہے تب سے میرا ذہن کچھ اور ہی سوچنے لگا ہے۔ ابھی متذبذب تھی، پھر رک گئی۔ اوفو، جو دل میں ہے کہہ دیں، میں کون سا اجنبی ہوں؟ صبا نے انہیں بڑھاوا دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ادینہ طلاق یافتہ ہے، مادو سے شادی کر سکتا ہے، تو پھر نگین تو اس سے بہتر ہے، وہ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ متحیر سی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بات سنے، دھیمے سروں میں پلویشی نے اسے پکارا تو وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ انداز نہیں تھا کہ وہ کبھی اسے مخاطب ہونے کی جرات کر سکتی ہو۔ کیا ہے؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے سالے نے بگڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ ان سے ایسے ہی ناراض ہو رہی ہیں؟ ایک بار ان کی بات سن لیتی تو تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز نے اسے سنبھل کر بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ تم اس کی طرفداری نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ تمہیں بھلا اس کا قصور کیوں نہیں دکھائی دینے لگا؟ وہ اس پر برس پڑی۔ ان دنوں وہ حد درجہ چڑچڑی اور بیزار ہو رہی تھی، خوش دلی اور بشاشت دور کہیں جا سوئی تھی۔ اب تو ایک نئی ظالے تھی، تلخ سی۔ دیکھیں، وہ نہ تو آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور نہ ہی کچھ برا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے زیادہ اچھا اور کیا ہوگا؟ اتنی اچھی اور حسین سوکن لا کر میرے سر پر رکھ دی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ آپ کی سوچ کی غلطی ہے، اگر بیٹھ کر بات کی جائے تو مفاہمت کی راہیں نکل آتی ہیں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ڈو ہیلوت، وہ برہمی سے کہتی پلٹی تو پیچھے کھڑے جانے کب سے ان دونوں کی باتیں سنتے شمائل سے ٹکرا گئی۔ کس کو سمجھا رہی ہو پلویشے؟ اس کا دماغ بہت خراب ہے، یہ صرف اپنے خود ساختہ سوچوں ہی میں الجھی رہتی ہے اور بس۔ وہ بھی اتنے ہی تلخ لہجے میں بولا تھا۔ خود ساختہ؟ ظالے جبرن ہنسی۔ ہاں، میں ہمیشہ ون وے کا شکار رہی ہوں، دماغ تو خراب تھا میرا، ہیرا سمجھ کر کوئلہ ہاتھ میں لے بیٹھی ہوں، اس نے دکھ سے کہا تو لہجہ بھر کو وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھیں، آپ پھر سے غلطی کر رہی ہیں، خان ایسے نہیں ہے، پلویشی نے کہنا چاہا تو وہ اس پر الٹ پڑی۔ شٹ اپ، خان کی چمچی، خبردار سالے، جو پلویشی سے ایک بھی لفظ مزید کہا تو، شمائل نے یک لگتے سرد لہجے میں کہا۔ تو وہ سن سی ہو کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کل تک تو وہ اسے اپنے اور پلویشی کے مابین موجود رشتے کی وضاحتیں دیتا پھرتا تھا اور آج یہ حال تھا کہ وہ اس کی خاطر ظالے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں اگر میں بیاہ کر اس گھر میں لایا ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ بھاگ کر نہیں آئی ہے، اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ بس کھانا، اس کے سخت لب و لہجے پر پلویشی نے دبے لفظوں میں اسے ٹوکنا چاہا تو وہ اس پر الٹ پڑا۔ تم چپ رہو، اتنا بے حس نہیں ہوں کہ تمہاری بے عزتی ہوتا دیکھتا رہوں۔ پلویشی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ظالے نے اس کے انداز سے سخت بے عزتی محسوس کی۔ تو پھر اس کی ذمہ داری کیوں نہیں نبھاتے؟ چھوڑ دو مجھے، اس نے حد کر دی تھی۔ اب جانے یہ شمال کی برداشت تھی یا وہ قصداً اس کے رویے کو نظر انداز کر جاتا تھا۔ اس نے اتنے سخت الفاظ سننے کے بعد بھی ٹھنڈے لہجے میں بولا، یہ تو اب تم بھول ہی جاؤ کہ میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا۔ بہت بھاگا ہوں تم سے، مگر تم نے تو مانی نہیں، اب تو آخری سانس تک نبھانی ہوگی تمہیں۔ مائی فٹ، ظالے نے تل ملا کر پاؤں پٹکا۔ شمائل نے انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے یاد دہانی کرائی، پلویشی سے دور ہی رہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتی تو پھر تم اس کی عزت کرو۔ اس کے اس گھر میں کیا جگہ ہے تم نہیں جانتی، یہ تو میں اب بہت اچھی طرح جان گئی ہوں، اس کی جگہ کیا ہے اور میری جگہ کیا ہے۔ وہ تلخی سے بولی، میرے ساتھ بنا کے رکھی ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہاری اس گھر میں کیا جگہ ہے اور میرے دل میں کیا مقام ہے۔ شمائل نے تمانیت سے کہا تو وہ چٹک کر رہ گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں لائن میں لگنے کا، تم اسی ایک کو سنبھالو، میں بہت جلد کوئی فیصلہ کر لوں گی۔ وہ ٹھک ٹھک کرتی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ شمال خان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ رائمہ کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ زوہا وہاں سے نکل چکی ہے۔ موسم کے تیور دیکھ کر موہت کو اس کی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ کوئی کام جو یہ لڑکی ڈھنگ سے کر جائے،
وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ سردیوں کی بارش نے موسم کو یک الگ تھی برفیلا بنا دیا تھا۔ لب پیچھے گاڑی ڈرائیو کرنا، وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا تمام راستے اس سرفری کو دیکھتا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ گھر پہنچ چکی ہو۔ اسے دھیان آیا، اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ پر سے موبائل اٹھایا۔ ارادہ یہی تھا کہ فون کر کے اس کی خیریت معلوم کر لے، مگر اسی وقت اس کی نگاہ تھوڑی دور جاتی لڑکی پر پڑی اور اس کے پیچھے وہ مرد۔ کال ملاتا اس کا ہاتھ ٹھٹکا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ صبح زوہا نے یہی شال اوڑھ رکھی تھی، تو پھر یہ مرد کون ہے؟ گاڑی کی آواز پر مرد نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ مرد نے ان کے قریب جا کر گاڑی کو فیل فور بریک لگائے۔ وہ زوہا ہی تھی اور اسے تنگ کرتا وہ شیطان۔ مرد لمحوں میں ساری صورتحال سمجھ گیا۔ زوہا لڑکھڑائی تو اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا وہ شخص مرد کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ زوہا کی نگاہ مرد پر نہیں پڑی تھی۔ مرد نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کو شانوں سے پکڑا تو وہ چیخ اٹھی۔ ذرا آنکھوں سے بھی کام لے لو، میں ہوں، مرد نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے اور زرد پڑتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی ایک دم ہی رو دی۔ ٹوٹتی جان یک لگتی واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ بے ساختہ اور بلا ارادہ مرد کے شانے سے جا لگی۔ وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، شاپرز نیچے گرائے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مرد کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ وہ شخص قریبی گلی میں فرار ہو چکا تھا، ورنہ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کرنے کے موڈ میں تھا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، بارش تیز ہو رہی ہے۔ مرد نے آہستہ سے اس کا سر تھپکاتے ہوئے جیسے ہوش میں آئی، فوراً اس سے الگ ہو کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ متاسفانہ نظروں سے نیچے گرے گندے ہوتے شاپرز کو دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھری اور ان سارے شاپرز کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ زوہا کی حالت دیکھتے ہوئے فی الوقت اسے ڈانٹنے کا ارادہ مکھر کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا، جبکہ زوہا بیوی ابھی بھی سوں سوں کر رہی تھی۔ مرد تنے ہوئے تاثرات لیے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ ماں کی بات اس قدر بھی یقین کر دینے والی تھی کہ صبح حق تک سے انہیں دیکھے گئی۔ یوں لگا جیسے ذہن بالکل صاف سلیٹ ہو گیا ہو۔ نگین میری بیٹیوں کی طرح ہے، برا نہیں سوچ رہی ہوں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی سال ہی کتنا ہوا ہے۔ میری انویں اس کی دلہن بن کے آئی تھی اور اب سفید جوڑا پہن بیٹھی ہے۔ وہ ہر درجہ افسردگی کا شکار ہونے لگیں۔ سوا نے بمشکل خود کو بولنے پر برآمد کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے امی؟ بھلا کیسے؟ سب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنی معافی کن لفظوں میں بیان کریں۔ اگر اب بھی اس کے متعلق نہ سوچا گیا تو ورنہ اس کے پیچھے خود کو پاگل کر لے گی۔ ابھی عمر کیا ہے اس کی؟ تائی جان کا تجزیہ بے حد درست تھا۔ صبح کا ذہن یکلخت کھل گیا۔ اسے گاڑی اندر روکتے ہی زوہا پھرتی سے اتر کر اندر چلی آئی۔ ہاں، یہ بھی کیسے گئی تم؟ چچی جان متحیر سی اس کا حولیہ ملاحظ کرنے لگی تو وہ ان سے نظر چراتی بولی، یوں ہی تھوڑی سی واک کر لی تھی بارش میں۔ کہتے وہ آگے بڑھی تو انہوں نے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا۔ اس لڑکی نے مجال ہے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہو۔ اندر آتے ہوئے موہت نے ان کی بات سن کر دل ہی دل میں ان کی تائید کی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ یوں ہی گیلے کپڑے سمیت بستر پر گر گئی تھی۔ گزرتی تمام سماعتوں کو سوچا تو بدن میں جھرجھری سی دوڑ اٹھی۔ اگر مرد وہاں نہ آتا تو اس کا دل ابھی بھی اس بات کو سوچ کر خوفزدہ ہونے لگا۔ کیوں نہ آتا؟ خدا نے اسے بنا کر ہی میرے لیے بھیجا ہے۔ ایک سوچ سی دل میں لہرائی۔ ہش، دماغ میں دل کو ڈانٹا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور مجھے بھی مرید حسن کو زیادہ اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کھاؤں کا ذہن پر سوار ہوتا رہا ہے۔ وہ الجھنوں کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ مریم پھوپھو نے لنچ ٹائم میں عماد کے گھر آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے گھیرا تو وہ کھانے سے ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کس بارے میں؟ ادینہ کے بارے میں، اپنی شادی کے بارے میں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ 4 ثانیے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد گہری سانس لے کر دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے عماد، وہ چڑ گئیں۔ جتنی انہیں اس معاملے کی ٹینشن ہو رہی تھی اتنا ہی وہ اسے لٹکا رہا تھا۔ اتنا سر پہ سوار کرنے والی بات بھی نہیں ہے مام ڈیئر، وہ لاپرواہی سے بولا تو وہ حیران ہونے لگی۔ میں تمہاری اور ادینہ کی شادی کی بات کر رہی ہوں، شادی ہی ہے نا، مارشل لاء تو نہیں لگنے والا، وہ ہنوز اسی انداز میں بولا تو انہیں اس کی غیر سنجیدگی غصہ دلانے لگی۔ ایک اتنی اہم بات جو اتنے دنوں سے ٹینشن بن کے ان کے ذہن پر سوار تھی، اسے یوں وہ چٹکیوں میں اڑا رہا تھا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے عماد، مجھے تو اس معاملے میں کہیں سے بھی سیریس نہیں لگ رہے ہو تم، انہوں نے قدرے غصے سے کہا تو وہ چمچ واپس پلیٹ میں رکھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ سیریس ہونا اور کیا ہوتا ہے بھلا؟ اس کا انداز ٹھہرا ہوا تھا۔ میری جو مرضی تھی میں نے آپ کو بتا دی، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو عماد؟
وہ بے بس ہونے لگی تو وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، آپ خواہ کی ٹینشن لے رہی ہیں، اور بس روزانہ ایسی ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں میں دولہا اتنی لاپرواہیاں نہیں دکھاتے، پوری دلچسپی کے ساتھ کام نپٹاتے ہیں، تم اپنے دل کی کیوں نہیں بتاتے؟ اب جانے انہوں نے سرسری بات کی تھی یا اس کا چہرہ ہی کھلی کتاب بن کے کوئی کہانی سنانے لگا تھا۔ وہ کزن ہنس دیا، مگر اس ہنسی میں وہ بے ساختگی نہیں تھی جو کبھی عماد کی طبیعی کا حصہ رہی تھی۔ اس ہنسی میں ایک اضطراب پوشیدہ تھا، ایک بے چینی، مگر اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ اوہو، جلدی ہی آپ کو فائنل بتا دوں گا، ابھی تو فی الحال میں بزنس کو پوری توجہ دے رہا ہوں۔ اور پھر سے انہیں ٹال گیا تو وہ بدمزہ ہونے لگی۔ اس کے موبائل فون نے بجنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بحث کو بے سود جان کر چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ فون پر ادینہ تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ لنچ کرنے، گھر پہ، وہ مختصر بولا۔ یہ تم نے گھر میں کب سے لنچ کرنا شروع کر دیا؟ اس ریسٹورینٹ میں جانا چھوڑ دیا کیا؟ تہمکانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ عماد نے محض ہنکار بھرا تھا۔ اچھا، جلدی سے فارغ ہو جاؤ، پھر مجھے بہت ضروری شاپنگ کرنی ہے۔ میں تو فارغ نہیں ہوں، یہاں سے سیدھے مجھے میٹنگ میں جانا ہے۔ عماد سمجھ نہیں سکا کہ اس نے ادینہ سے جھوٹا بہانہ کیوں بنا دیا۔ میٹنگ کیا مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ اس کی ادا میں ناز تھا، مان تھا۔ عماد خود سے الجھنے لگا، مگر پھر بھی سنبھل کر بولا، تمہارا اس میٹنگ سے کیا مقابلہ؟ تم ہو تو پھر آ جاؤ نا۔ وہ اسی ادا سے بولی تو عماد نے گہری سانس بھری۔ وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا، اگر جلدی فارغ ہو گیا تو۔ بہت بور ہو تم عماد، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا پڑتا ہے، ورنہ وقت خود اسے بدل دیتا ہے۔ اچھا، میں اس وقت عالمانہ موڈ میں قطعی نہیں ہوں، مجھ سے اچھی باتیں کرو۔ وہ اس کی بات قطعی کر گئی۔ مثلاً کون سی باتیں؟ عماد نے پوچھا تو وہ بولی، اپنے مستقبل کی باتیں۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ میں اگلے پل کی بھی پلاننگ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ انس ہی کو دیکھو، اور نگین کو، اس نے تو کبھی ایسی سچویشن کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے آزردہ ہو گیا تھا۔ ادینہ نے کوفت سے گہری سانس بھری، پھر بیزاری سے بولی، یہ کیا تم ہر بات میں انس اور نگی کو گھسا لاتے ہو؟ جو ہو چکا ہے وہ ان کی قسمت میں لکھا تھا، ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ عماد کو اس کی بات ناگوار گزری تھی، خصوصاً اس کے لب و لہجے سے ٹپکتی بیزاری، جیسے اسے چھپانے کی قطعاً کوشش نہیں کی تھی۔ ادھر عماد کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ جب بھی ادینہ سے کسی تیسرے کے متعلق گفتگو کرنے لگتا تھا تو وہ یا تو موضوع بدل دیتی یا پھر بیزاری کا اظہار کرنے لگتی تھی، اور دوسری طرف ادینہ تھی جس نے کبھی خود سے آگے تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا یہی جی چاہتا تھا کہ اس کی موجودگی میں عماد کسی اور کو نہ دیکھے، نہ سوچے۔ ایسے میں اس کا ہر بات میں انس کی کوئی یاد نکال لینا یا پھر نگین کے حال کا ذکر کرنا اسے زہر لگتا تھا۔ میں فی الحال اس سے ہٹ کے کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے ہٹ کر کسی اور سے بات کر لو، عماد نے سر مہری سے کہہ کر اس کی سنو تو کو نظر انداز کرتے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ اس کے پیشانی پر گہری سلوٹیں پڑنے لگی تھی۔ ہر ایک چیز بدل جاتی ہے، عشق کا موسم آنے تک راتیں پاگل کر دیتی ہیں، دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلسل الجھن اور بے یقینی کا شکار تھی۔ امید حسن کی طرف بڑھتے دل کے التفات کو وہ کوئی بھی نام دینے کی جرات خود بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بکواس، اس نے سختی سے دل کو ڈپٹا۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ شخص، لگتا ہے کیا ہے میرا وہ دشمن اول۔ وہ اندھیرے کمرے میں کمبل لپیٹے الٹی سیدھی سوچوں میں گھری تھی، مگر دل کیوں اس بے حس سنگ دل کی طرف ہمک رہا ہے؟ اس زہر لگنے میں اتنی شدت کیوں نہیں ہو رہی؟ اور دشمن سے جانے کب وہ دشمن جان بن گیا ہے؟ اس نے دونوں مٹھیوں میں کمبل دبا کر سینے سے بھیجا اور گہری سانس بھری، مگر اندر کی گھٹن کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی تو سامنے دیوار پر معید حسن کی تصویر ابھر آئی۔ حیران سی ایک خواب کی کیفیت میں گھرنے لگی۔ اس کی گھور سیاہ آنکھیں، ان میں بھری خفگی۔ کتنی بار کہا ہے کہ اکیلے باہر مت جایا کرو، دوستوں کے گھر جانا ہو تو مجھ سے کہو، انس سے کہو، وجدان سے کہہ دو۔ وہ ناراض ہوتا تھا، اور پھر جب ٹرپ کے لیے ضد کر رہی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے کالج ٹرپ کے ساتھ جانے کی، آج کل زمانہ کون سا ہے یوں لڑکیوں کا اکیلے نکلنے کا؟ یہاں سے ذمہ داری کا وعدہ کر کے لے جانے والے وہاں اپنے آپ میں مگن ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں منہ اٹھائے ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم فیملی ٹرپ پر جائیں، اسلام آباد ہی تو جانا ہے، اگلے ہفتے ہم سب چلیں گے۔ اور واقعی وہ سب اگلے ہی ہفتے اسلام آباد کا چپا چپا کھنگال آئے تھے، اور ایک نہیں بلکہ 4 دن رہ کر آئے تھے، مگر سوہا کے دل سے ٹرپ کے ساتھ نہ جانے کا ملال نہیں گیا۔
مگر دل کیا کہہ رہا تھا؟ غلط تو نہیں کہتا وہ؟ واقعی زمانہ ہی کون سا ہے لڑکیوں کے باہر نکلنے کا، جب کہ کوئی مرد ہمراہ نہ ہو۔ اس کی ساری منفی سوچیں اس پل مثبت ہو رہی تھیں۔ کوئی سن لیتا تو بے ہوش ہی ہو جاتا کہ زوہا میر اور معید حسن کے لیے سافٹ کارنر۔ خود زوہا کے لیے بھی اپنی یہ کیفیت اس قدر بھی یقینی کی تھی کہ وہ معید حسن کے بارے میں اچھا سوچنے کے بعد فوراً کترا سی جاتی۔ وہ بہت شاطر آدمی ہے، مجھے نکاح کے باوجود وہ ویرا سے چکر چلا رہا ہے، میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی، وہ فوراً تمہی کرتی۔ مگر اگلے ہی پل بھیگے وجود کے گرد نرم گرم سا بازو کا حصار یاد آتا تو پگھل سی جاتی۔ یا خدا، اسے رونا آنے لگا۔ بھلا معید حسن مجھے ملنے والا ہے تو پھر یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے میری؟ میں کیوں سوچوں جبکہ وہ ویرا کا ہے، وہ ویرا جو اس کے لیے اپنے شوہر سے طلاق لیے بیٹھی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بھلا وہ میری طرف کیسے دیکھے گا؟ وہ بے حد حساس اور آزردہ دل تھی۔ یا خدا، میرے دل کو بدل دے۔ اس نے لیٹ کر سختی سے آنکھیں موند لیں اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ یو آر ایکسپیکٹنگ؟ لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تو صبح بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یو آر ایکسپیکٹنگ؟ ڈاکٹر سمجھی شاید وہ اس کی بات سن نہیں پائی، مگر صبا نے اس کی بات اچھی طرح سے سنی تھی، لیکن اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ دوسری بار ڈاکٹر نے کہا تو وہ جیسے ایک خواب کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ آئی یو شور ڈاکٹر؟ اس کے انداز میں بے یقینی تھی۔ ڈاکٹر مسکرا دی۔ پہلی بار ماں بننے والی لڑکیاں یوں ہی بے یقینی کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر یہ رپورٹ صاف کی ہے تو میں 100% پر یقین ہوں کہ یو آر ایکسپیکٹنگ۔ ڈاکٹر نے لیبوریٹری ٹیسٹ کی رپورٹ انگشت شہادت سے صبا کی طرف کھسکائی تو اس نے یوں مکان کے انداز میں رپورٹس نکال کر دیکھی جس پر لکھا تھا پازیٹیو۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک گیا۔ میں دوبارہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی معید۔ ویرا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ زوہا کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ احتیاطاً پورچ کے پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ لان میں کرسیوں پر بیٹھے وہ دونوں محو گفتگو تھے۔ خبردار ویرا، خبردار جو تم نے اب ایسی کچھ کارکردگی دکھائی تو، معید نے سخت لہجے میں کہا۔ اب جب کہ قسمت تم پر مہربان ہو رہی ہے تو تم پھر سے نادانوں جیسا قدم اٹھانا چاہتی ہو۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی ہوں معید۔ زوہا کو لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ شٹ اپ ویرا، معید کے انداز میں اب بھی سختی تھی۔ تمہیں مستقبل میں کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ سب میری ذمہ داری ہے۔ میں نے تمہیں اول روز ہی کہا تھا کہ یہ مت بھولو، معید حسن ہر پل ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ آخر تک آتے آتے معید کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ زوہا اپنی جگہ پر سلگ کر رہ گئی۔ تھینک یو معید، تھینک یو سو مچ۔ ویرا کا انداز متشکرانہ تھا۔ اچھا اب جا کے آرام کرو، اور ہاں مجھے تمہاری یہ اتری ہوئی صورت دوبارہ نہیں دکھائی دے۔ مجھے وہی پرانی والی ویرا چاہیے، ہنستی مسکراتی پر اعتماد۔ معید نے دھوس بھرے انداز میں کہا تو وہ ہلکی سی آواز میں ہنس کر اٹھ گئی۔ اس کا انداز بھاپ کر زوہا پلر کی اوٹ سے نکل آئی۔ اسے دیکھ کر مسکراہٹ سے نوازتی ویرا اندر چلی گئی، جبکہ وہ سیدھی اخبار کھولتے معید حسن کی سر پر آئی۔ اسے دیکھ کر معید کی تیوری پر بل آ گیا۔ اس نے اخبار جھٹک کر سیدھا کرتے ہوئے منہ کے سامنے پھیلا لیا تو زوہا تلملا اٹھی۔ ابھی ویرا کے ساتھ وہ کیسے باتیں مٹھا رہا تھا اور اس پر نگاہ پڑتے ہی منہ میں کونین آ گئی ہو۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کرسی کے پشت پر دونوں ہاتھ جمائے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ سن رہا ہوں، کہو۔ اخبار کے پیچھے ہی سے آواز آئی۔ پہلے آپ اخبار رکھیں، میری طرف متوجہ ہوں۔ اس کے انداز میں پتہ نہیں اتنی دھوس کیسے آ گئی تھی۔ شاید یہ ویرا اور معید کی بے تکلفی کا نتیجہ تھا۔ معید نے بھی اخبار پیچھے کر کے اسے دیکھا۔ یہ زوہا میر کو میری توجہ کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ وہ جیسے استجاب سے بولا تو وہ بدک گئی۔ یہ بات اکیلے میں سوچنا بہت آسان لگتی تھی، وہی معید کے منہ سے سن کر وہ عجیب سی خجالت کا شکار ہوئی۔ مگر یہ آریہ پار کا وقت تھا۔ آپ ویرا کو یہاں سے بھیج دیں، وہ بولی تو معید نے تعجب سے پوچھا۔ کہاں بھیج دوں؟ وہیں جہاں وہ رہتی تھی، اس کے گھر؟ مگر تمہیں اس کے یہاں رہنے سے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ معید کی پیشانی پر آہستہ آہستہ شکنیں آئی تھیں۔ مجھے اس کا یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا، وہ اندرونی وجہ چھپا گئی۔ ویرا سے معید حسن سے اپنائیت کا اظہار اور حد درجہ کی بے تکلفی اسے کب آتی تھی؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ایسی بات کرنے کا، اس نے تنبیہ انداز میں کہا تو اسے غصہ آنے لگا۔ کیوں؟ سارے حق ویرا فراز ہی کے پاس ہے، اس نے چبا چبا کر کہا تو معید نے فوراً سے کہا۔ فراز اب اس کا شوہر نہیں ہے۔ تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، اسے طلاق ہوئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر جا کر عدت پوری کرے، کسی نامحرم کے سامنے مت آئے۔ زوہا کے انداز میں سرکشی تھی جس نے معید حسن کو با نظر گائے اس کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟
کیونکہ یہی صحیح ہے، لاپرواہیاں بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ مدبرانہ انداز میں بولی تو معید نے خشک لہجے میں کہا، جو کہنا چاہتی ہو وہ صاف لفظوں میں کہو، مجھے فضول کی بحث پسند نہیں ہے۔ یہ فضول کی بحث نہیں ہے، وہ چٹک کر بولی۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ مجھے ویرا کا آپ سے بے تکلف ہونا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، اس کے نہیں۔ پل بھر کے لیے اس کی بات نے معید کے سر پر گویا بجلی سے گرا دی۔ وہ متحیر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اوکے جی، تو آج کا ایپیسوڈ تو کافی اچھا تھا، آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ظہر نے تو کہہ ہی دیا، خیر دیکھیں گے آگے کیا ہوگا اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ وہ تو شوق رہ گیا۔ اور تائی جان صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے اس کی شادی عماد سے ہونی چاہیے، بٹ عماد بھی ایسے ادینہ سے مجھے لگتا ہے تھوڑا بیزار ہو گیا ہے۔ چلیں دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور یوں ہی ہمیں سنتے رہیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔